مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اور اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح میں، اپنی صحیح بخاری میں 3 مرتبہ اس روایت کو نقل کیا۔ امام ابو داؤد نے اس کو نقل کیا، امام نسائی نے اس کو نقل کیا، اور دیگر ائمہ محدثین نے اسے نقل کیا۔ اور 2 اس میں مختلف واقعات ہیں جو بڑے اہم ہیں، جو سمجھنے کے اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آدمی مسجد نبوی شریفہ میں آیا۔ کون؟ دیہاتی آدمی۔ دخل اعرابی المسجد، ایک اعرابی مسجد میں آیا، فصلی رکعتین، اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، ثم قال اللہم ارحمنی محمدا، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ یہ دعا اس نے مانگی۔ دعا کیا مانگتا ہے؟ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ولا ترحم معنا احدا، اور کسی پر رحم نہ کر۔ دیکھیں، بعض لوگوں کی معصومیت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی کم علمی کی وجہ سے، یعنی ایک آدمی کو علم نہیں ہے، وہ اس علم نہ ہونے کی بنا پر کوئی بات کر رہا ہے، جبکہ ایک آدمی جان بوجھ کر وہ بات کرتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس دیہاتی آدمی نے اپنی اس معصومیت کا اظہار اس طرح سے کیا، اس نے اللہ کے حضور دعا یہ مانگی کہ اے اللہ صرف مجھ پر رحم کر اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور کسی پر رحم نہ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا تو نے وسعت والے اللہ کو پابند کر دیا، تو نے وسعت والے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا، اور یہ دعا مانگ رہا ہے کہ صرف تجھ پر رحم ہو اور مجھ پر رحم ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا وسیع ہے، بڑا کشادہ ہے۔ تو تجھے تو یہ دعا مانگنی چاہیے تھی کہ اے اللہ سب پر رحم فرما اور سب کے ساتھ ساتھ مجھ پہ رحم فرما، یہ دعا مانگنی چاہیے تھی۔ اب اس کی ایک تو معصومیت، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے درست فرمایا کہ یہ دعا طریقہ درست نہیں ہے دعا کا کہ تو صرف اپنے لیے مانگے، بلکہ دعا کو کشادہ کر دینا چاہیے، اور جب بھی دعا مانگنا ہو تو پھر سب اہل ایمان کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں طریقہ سکھایا گیا، اور اس میں طریقے میں کیا ہے کہ آپ اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگیں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے ایمان والوں کے لیے بھی دعا مانگیں۔ یعنی اب ترتیب سکھا دی گئی کہ خود کے لیے، خود کے ماں باپ کے لیے، خود کی اولاد کے لیے، یہ مانگنے کے بعد سارے ایمان والوں کے لیے بھی دعا مانگنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس بات کی وضاحت کے بعد، چونکہ وہ دیہاتی تھا، اور اس دور میں آپ جانتے ہیں، تھوڑا سا تاریخ کی اس حصے کی طرف چلتے ہیں کہ اس زمانے میں مسجد نبوی شریفہ کی دیواریں نہیں ہوتی تھی، 4 دیواری نہیں ہوتی تھی بڑی، اور اس زمانے میں اس طرح کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب وہی دیہاتی آدمی جو ہے وہ مسجد کے کونے میں جا کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگ جلدی سے اس کی طرف دوڑتے ہیں کہ اس کو اس عالم میں روکا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، فرمایا کہ تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آسانی کرنے والا بنا کے بھیجا، صبر کرو، رک جاؤ۔ اب جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس نے پیشاب کیا تھا فرمایا یہاں پانی کا ڈول بہا دو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا اور منگا کر خود بہایا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ پھر نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ مسجدیں اس لیے نہیں ہوتی کہ یہاں یہ معاملہ کیا جائے، مسجدوں کے اندر یہ معاملہ کرنا درست نہیں ہے۔ اب
یہ اس روایت میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ اس نے جب دعا مانگی تو دعا میں اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ دوسرا، جب اس نے اتنا بڑا معاملہ کر لیا اور لوگ دوڑتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روکنے کا حکم دیا کہ سب رک جاؤ۔ کیوں کہ ایسے عالم میں اس کو روکا جائے گا تو اس کی ہلاکت کا سبب نہ بن جائے۔ جب وہ یہ کام کر چکا تو پھر وہاں پانی کا ڈول بہایا گیا اور اسے بلا کر تعلیم دے دی گئی کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں جس دور میں ہم رہتے ہیں، اس دور میں ہمارے جو ممبر و محراب کے وارث ہیں، ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ ایک شخص جو جانتا نہیں ہے اس کو بتایا جائے، اس کو سکھایا جائے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ یوں ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم پہلے تو اس کو آر دلاتے، شرم دلاتے، تجھے ابھی تک یہ نہیں پتہ۔ یعنی ہم وہ ماحول نہیں بنا سکے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی شخص اٹھ کے اپنی طہارت کے بارے میں سوال کر سکے کہ بھی طہارت کے معاملات میں یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے، اس کو کس طرح سے سر انجام دیا جائے گا۔ غسل کے معاملات کو لوگ نہیں جانتے، اپنی پاکی پلیدی کے معاملات کو نہیں جانتے کہ کس قدر ناپاکی کا جو معاملہ ہے کہ کتنی ناپاکی ہو، کپڑا ناپاک ہو جائے تو ہم وہ کپڑا جو ہے اس کو دھوئیں گے، یا کس قدر نجاست جو ہے اس کی معافی ہے، اس کو نبی علیہ السلام کی شریعت میں اجازت دی گئی کہ اس قدر چل جائے گا۔ ان معاملات کا کسی کو علم نہیں اور نہ ہم نے وہ ماحول بنایا۔ اب ہمارے ہاں کوئی آ جاتا ہے اور وہ غلط کام کر لیتا تو ہم اس کو اس نظروں سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں گویا اس نے کوئی قتل کر ڈالا۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ جس نے اتنا بڑا معاملہ بھی برداشت کیا۔ یہ تو اس سے بھی آگے چلیں تو ایک بعض روایتوں میں آتا ہے، آپ نے پڑھی ہے وہ روایت بھی، کہ ایک شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گردن میں رومال ڈال کر کھینچا تھا اور آپ کی گردن پر نشان پڑ گئے تھے، اور اس نے اس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس انداز سے اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا تھا دے مجھے مال چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب میرا بدلہ لینا بنتا ہے کہ تو نے اس قدر سختی سے رومال کھینچا ہے کہ میری گردن پر نشان پڑ گیا۔ وہ کہتا جی آپ بدلہ لینے والے نہیں، آپ تو معاف کرنے والے۔ ہم یہ صفات ہم پیدا نہیں کر سکے اپنے اندر، یہ معاملات ہم اپنے اندر نہیں لا سکے کہ ایک بندہ آ کے ہم سے سوال کر سکے، ہم فوراً اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتے کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ ہو سکتا ہے اس کے علم میں نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بہت اہم ہے، وہ بہت ایک اہم بات ہے، اس کو بھی ذہن نشین کریں۔ ہمارے لاہور کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ ابو بکر قدوسی، اور ان کا ایک مکتبہ بھی ہے مکتبہ قدوسیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مکرم، وہ بھی اپنے دور کے کمال عالم دین تھے، وہ کہتے کہ ایک مرتبہ ان کا ایک مناظرہ ہوا وہ قادیانیوں کے ساتھ ان کے مرکز میں۔ تو اب یہ جو بات ہے یہ بہت اہم ہے کہ ہم نے اسلام کی دعوت دینی ہے، لیکن اس کے اندر یہ معاملہ، یہ پہلو بھی اپنے ذہن نشین کر لیا جائے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی جب قادیانیوں کے مرکز میں گئے، مناظرہ ہوا، اب جب دلائل ہوئے اور دلائل کا دونوں طرف سے پلہ برابر رہا تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو جی بحث چھوڑیں، دلائل بھی چھوڑیں، ہم دونوں دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں جو گمراہی پر ہو اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ شیخ ابو بکر فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے کہا یہ دعا آپ کریں اس لیے کہ مجھے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہے، میں تو مسلمان ہوں، میں یہ دعا نہیں مانگوں گا۔ ہمیں تو سبق دیا گیا کہ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، میں راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر، میں راضی ہوں محمد رسول اللہ کے اللہ کا رسول اور نبی ہونے پر راضی ہوں۔ تو آپ یہ دعا مانگیں کہ جو میں گمراہی پر ہوں اللہ مجھے حق پر لے آئے، میں تو پہلے ہی حق کے راستے پر ہوں، میں یہ دعا نہیں مانگوں گا۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ اس معاملے کو، اس مسئلے کو نہیں جانتے۔ ہمارا کسی کے ساتھ بحث ہو جائے ہم تو ہم کہیں گے چلو جی ہم دونوں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو گمراہ ہو اس کو ہدایت۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ آپ ہدایت کے راستے پر ہیں۔
ہمارے ہاں یہ بہت بڑا کم علمی کا ایک پہلو ہے کہ ہم دین کی تعلیم میں ہم اس قدر جھک جاتے ہیں کہ جو معاملات جو مسائل ہمیں یاد ہونے چاہیے ہم ان پر بھی لچک کا مظاہرہ کر جاتے ہیں۔ اس لیے یہ باتیں بہت اہم ہیں، اور موجودہ دور میں تو یہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کا وہ معاملہ نہیں، مسلمانوں کی وہ حیثیت نہیں جو کسی دور میں ہوا کرتی تھی۔ آج ضرورت ہے کہ آج وہ جو قرآن کریم کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ڈیبیٹ کریں، ہم ان کے ساتھ مناظرہ مباحثہ کریں اور بتائیں انہیں کہ بھئی قرآن کریم کے ساتھ تم یہ معاملہ کیوں کرتے ہو، قرآن کی یہ تعلیم ہے، قرآن تو تمہاری بائبل کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابیں، تو تم اس کو کیوں جلانا چاہتے ہو؟ ہمارے حکمران اس کا علاج کریں، جس طرح میں نے جمعے میں بھی کہا تھا ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کا علاج کریں، اس کی مرمت کا اہتمام کریں۔ ہم لوگ عوام ہیں، ہم اس کی مذمت کریں گے، ہم اس کے حوالے سے اور معاملات کریں۔ اور اس پر آپ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے معاملات ہیں۔ ہمارے ایک مسلم ملک کے لوگوں نے کیا کیا، ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے اور پوری کثیر تعداد میں مرد و عورت جو تھے وہ اکٹھا ایک جگہ پر ہوئے، اور انہوں نے پورا مجمع جو تھا انہوں نے قرآن کریم ہاتھ میں پکڑے اور قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر وہ تلاوت کرنے لگ پڑے۔ یعنی لوگوں کو جواب دینے کا طریقہ یہ ہے، فٹ بال کی ٹیم میدان میں اترتی ہے اور وہ ساری کی ساری ٹیم جو ہے ہاتھوں میں قرآن لے کر اترتی ہے۔ یعنی اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کا دفاع اور طرح سے کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ کسی نے سوال کیا تو اس کو مار دو، ایک کو ماریں گے تو اس کی جگہ پر 10 کھڑے ہو جائیں گے، 10 کو ماریں گے ان کی جگہ پر 50 کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے اب وہ معاملہ نہیں، اب دور ہے کہ ہم قرآن کو بھی پڑھیں، صاحب قرآن کو بھی پڑھیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد پھر لوگوں کے سامنے ان کا اظہار کریں کہ بتائیں کہ قرآن نے کہاں آپ کا حق مارا ہے، صاحب قرآن نے کہاں آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، پھر آپ آئیں میدان میں پھر بات کریں۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن کی عزت کا، ان کی عظمت کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔